فرمان سے، ان کی حکم سے حاضری ہے۔ دعا کیجیے خالق کائنات ہم سب کی اس دینی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ شرح صدر کے ساتھ میں ناچیز پر تقصیر کو ایسی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے جس میں اپنے بیگانے ہم سب کا فائدہ ہو، پھر اس کے بعد ہم سب کو مل کر امام الرسل مولا کل ساقی کوثر شافی معاشر رحمت للعالمین شفیع المذنبین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بلند آواز سے کہو صلی اللہ، اور بلند آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیانات پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، بعد میں بھی آنے والے حضرات آپ حضرات کو سنائیں گے۔ میں مختصر وقت میں علماء حق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم اس بات کا فیصلہ بھی نہ کر سکے مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ دیوبندی گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کسی نے کہا یہ اولیاء کرام بزرگان دین کی عظمت کے منکر ہے، جبکہ میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے اللہ کی توحید کا منکر بھی کافر ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی نبی اور رسول کی عظمت کا منکر بھی کافر ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے مقام کا منکر بھی کافر ہے۔ اولیاء کرام کی ولایت کا منکر بھی کافر ہے۔ اس وقت تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو، انبیاء کرام کی عصمت اور مقام کا قائل نہ ہو، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت و شان کا قائل نہ ہو، اہل اللہ اولیاء کرام بزرگان دین کی ولایت کا قائل نہ ہو۔ لیکن پہلا نمبر ہے رب ذوالجلال کا کہ انسان عقیدہ بنا ہے اللہ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے، اللہ صفات میں بھی بے مثال ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور جو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا ہے وہ بھی مشرک و بے ایمان ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر امام الرسل مولا کل تک 1,24,000 انبیاء کرام نے آ کے دنیا کو بتایا۔ اسی عقیدے کا پرچار صحابہ کرام اور اہل بیت نے کیا، اسی عقیدے کا پرچار اولیاء بزرگان دین نے کیا۔ جس طرح ایک مٹکا دودھ کا بھرا ہوا ہو، پیشاب کا ایک قطرہ اس میں چلا جائے تمام دودھ میں فساد آ جاتا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا، حرام ہو گیا۔ انسان صبح شام سے لے کر صبح تک ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پڑھ ڈالے، ایک ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ آ گئی، پوری رات کی نہیں پوری زندگی کی عبادت ضائع و بیکار چلی گئی۔ اسی عقیدے کے متعلق اولیاء بزرگان دین نے بتلایا۔ مثال کے طور پہ آج لوگ جس کا زیادہ دم بھرتے ہیں اولیاء کرام میں سے وہ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، لیکن میں جب محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سوال کرتا ہوں
کے ولی مجھے بتلاؤ عقیدہ میرا کیسا ہو، کون سا عقیدہ اپناؤں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کا ولی کہتا ہے میری کتاب غنیت الطالبین اٹھا کے پڑھو۔ جب میں نے غنیت الطالبین اٹھا کے پڑھی اس کے اندر موجود تھا جس کے الفاظ یہ ہیں، میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی کے الفاظ نہیں کہہ رہا، حضرت رشید احمد گنگوہی کے الفاظ نہیں کہہ رہا، حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نہیں کہہ رہا۔ کہیں کسی کے دل پیٹ کے اندر ان کا نام سن کر مروڑ پیدا نہ ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو قاسم ننوتوی نے اپنی ہمشیرہ کو نکاح کے لیے ترغیب دے، نکاح کے لیے ابھارا۔ بدبختو نکاح کرنا 1,24,000 انبیاء اکرام کی سنت ہے، خاص طور پہ بیوہ کا نکاح کرانا آمنہ کے نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ترغیب ہے۔ لیکن جو لوگ بغیر نکاح کے رشتے دینے کے قائل ہوں ان کو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا کیسے اچھا لگتا ہے، اور تم بغیر نکاح کے دے دیا کرو۔ لیکن علماء دیوبند حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں۔ آمنہ کے لال نے بیوہ کے نکاح کی ترغیب دی ہے، اسی لیے مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی کملی والے کا عمل جو سامنے آ جائے وہ قضا نہ ہو جائے، وہ رہ نہ جائے۔ اے مصطفیٰ کی افشار پہ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تجھے وہ آدمی برا معلوم ہوتا ہے، پھر تیرا ایمان ختم ہے۔ شیخ عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی سے پوچھا بتلاؤ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ولی بول کے کہتا ہے فَيَقْتَعُ اللَّهَ فَائِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهِ لَا مُحَرِّكَ وَلَا مُسْكِنَ إِلَّا اللَّهِ لَا عِزَّ وَلَا ذِلَّ لَا خَيْرَ وَلَا شَرَّ لَا نَفْعَ وَلَا ضَرَّ لَا فَتْحَ وَلَا انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اللہ کا ولی کہتا عقیدہ بناؤ فَيَقْتَعُ اللَّهُ فَائِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهِ فاعل حقیقی اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا ذرا بتلاؤ نا فاعل حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لا محرک ولا مسکن الا اللہ، حرکت دینے والا بھی اللہ، سکون دینے والا بھی اللہ، لا عز ولا ذلہ، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ، لا فقر ولا غنی، امیری دینے والا بھی اللہ، غریبی دینے والا بھی اللہ، لا خیر ولا شر، صحت دینے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، لا نفع ولا ضر، نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان دینے والا بھی اللہ، لا موت ولا حیات الا بیاد اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ۔ مان جو محبوب سبحانی کو یا نہیں؟ جو محبوب سبحانی کو مانتے ہیں ہاتھ بلند کرو، ہاتھ کھڑے کرو، پتہ چلے ہم مانتے ہو نا تو پھر میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ کہو تاکہ گاڑی لین پہ آ جائے۔ بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے کہو فاعل حقیقی کون؟ سارے بولو فاعل حقیقی کون؟ بلند آواز سے حرکت دینے والا کون؟ سکون دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ امیری دینے والا کون؟ غریبی دینے والا کون؟ بیماری دینے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ فتح دینے والا کون؟ شکست دینے والا کون؟ زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
عزہ ولا ذلہ. توجہ میری طرف رکھنا. عذاب عقیدہ بناؤ کہ اللہ ذات میں بھی بے مثال, اللہ صفات میں بھی بے مثال. قسم رب کعبہ کی عقیدہ توحید اتنا اہم ہے. ذرا توجہ کرو گے بات تب سمجھ آئے گی. عام بڑے آدمی کو بلایا جائے, آدمی یہ نہیں کہتا تو نے یہ کر, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کہا, تو یہ کام کر. آدمی کہتا ہے آپ نے یہ کیا, آپ ایسا کریں, آپ نے یہ کہا. جمع کلف استعمال ہوتا ہے ادب کے طور پہ, لیکن قسم رب کعبہ کی اہل حق کا عقیدہ ہے جب اللہ کو پکارا جائے آپ نہ کہا کرو, تو کہا کر. تیرے لفظوں میں بھی جمع کا لفظ نہ آئے, شرکت پیدا نہ ہو جائے, تیرے لفظ بدلائیں. موحد ہے اس کا عقیدہ ہے اللہ ذات میں بھی بے مثال, اللہ صفات میں بھی بے مثال. بولو ذرا سجدے کے لائق کون؟ میں شارٹ کرد کروں گا عقائد کے متعلق. سجدے کے لائق کون؟ ایک آدمی بول پڑا, مولوی آ گیا کہنے لگا تو کہتا ہے سجدے کے لائق ایک اللہ ہے, جبکہ میں نے دیکھا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی, بلند آواز سے کہہ لو صلی اللہ, اور بلند آواز سے, اتنی بلند آواز سے کہو جو گستاخوں کو پتہ چل جائے یہ صلاۃ کے بھی قائل ہیں, کہو سلام کے بھی قائل ہیں. ان بدبختوں کو کون بتلائے؟ میرا اکابر کا عقیدہ. جس طرح نماز کا منکر کافر, روزے کا منکر کافر, حج زکات جہاد کا منکر کافر, کہو محمد مصطفیٰ کے صلاۃ و سلام کا منکر بھی بولو کافر, بولو نہ صلاۃ و سلام کا منکر کہو کافر. لیکن میں قائل ہوں سلام کا, لیکن مصطفیٰ جس صلاۃ پہ مہر لگائیں گے صلاۃ وہ پڑھوں گا, جس سلام پہ مہر لگائیں گے سلام وہ پڑھوں گا. اور حدیث پاک میں آیا ارشاد باری تعالیٰ ہو گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنو میرے محبوب پہ صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. ایک صحابی آ گیا خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے سلام کا تو پتہ ہے, صلاۃ کا پتہ نہیں, ذرا سکھلا دو. کملی والے نے پوچھا اے میرے یار بتلا سلام کا تجھے کیسے پتہ ہے؟ آقا جب نماز پڑھتا ہوں تشہد پہ بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں التحیات للہ, پڑھتے جاؤ ساتھ, التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے کیا بول السلام علیکہ, السلام علیکہ, السلام علیکہ, السلام علیکہ ایھا النبی. بدبختو ہماری تو نماز نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ پہ سلام نہ پڑھیں. ہم سنتے پڑھتے ہیں السلام علیکہ, فرض پڑھیں السلام علیکہ, اشراق پڑھیں السلام علیکہ, چاشت پڑھیں السلام علیکہ, اوابین پڑھیں السلام علیکہ, صلاۃ الحاجت پڑھیں السلام علیکہ. کہو نماز نہیں جس میں کملی والے پہ کہو درود و سلام علیکہ. لیکن با ادب ہے, تمہارے طرح کہو بے ادب نہیں ہے. با ادب تمہارا سلام بھی پڑھا جاتا ہے تو با ادب. مثال دے کے سمجھاؤں, میں آگے اللہ کے گھر میں اللہ میں تکبیر تحریمہ کہنا چاہتا ہوں, پر میں کھڑے ہو کے کہے اللہ اکبر, اللہ ثنا پڑھنا چاہتا ہوں, کھڑے ہو کر پڑھ سبحانک اللہم, اللہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں, کھڑے ہو کر پڑھ الحمدللہ رب العالمین, اخلاص پڑھنا چاہتا ہوں, کھڑے ہو کے پڑھ قل هو اللہ احد. توجہ کر, اللہ میں تیرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا چاہتا ہوں, پر میں کھڑا نہ ہو. اب بیٹھ جا, ادب کے ساتھ بیٹھ, اپنی مرضی کا بیٹھنا نہیں, ادب ہو کے بیٹھ, دو زن ہو کے بیٹھ.
اس طرح بیٹھ جس طرح استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے، پیر کے سامنے ادب مرید بیٹھتا ہے، ابے کے سامنے فرما بردار بیٹا بیٹھتا ہے۔ خبردار شور نہ ڈالنا، ادھر اتنا شور ہے، اتنا شور ہے، اتنا شور ہے، لوگوں کی نیند حرام ہے، اور ادھر کہتا ہے یہ سلام آج زاننا وہ قبول، ایسا سلام نہ قبول ہے، بیٹھ جا ادب کے ساتھ، دو زانو ہو جا، پھر آہستہ آہستہ ادب کے ساتھ پڑھ السلام علیکہ، پڑھو نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میں گستاخوں کی طرح شور نہیں کروں گا، ادب ہو کر آہستہ پڑھوں گا، بدلے میں کیا ملے گا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تیرا سلام مصطفیٰ پہ، میرا سلام تیرے اوپر، واپس آ جاؤ۔ کہنے لگا آمنہ کلال تشریف فرمائے، ایک اونٹ آ گیا، مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے آقا میرا مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا دیوبندیو تم سے تو اونٹ ہی اچھا ہے جو مصطفیٰ کو سجدہ کرتا رہا۔ میں نے کہا اچھا ہے تو پھر اسی کی اولاد بن جا، تجھ اونٹ کی ادا پسند کو ہمیں صحابہ کی ادا پسند، جس کا مقتدا پیشوا اونٹ ہو غیر کو سجدہ کرے۔ تبھی تو میں نے دیکھا نا کیونکہ نسل اس سے ملتے تھے، پھر کیا بن گیا؟ کہیں نسل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، کہیں جا جا کے خانقاہوں مزاروں پہ سجدہ کرے کر غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مامے کرشمہ تو کافر، چکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر، مگر مسلمانوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مشرکوں کو سینگ تو نہیں ہوتے، اگر مشرک کو سینگ ہوتے انہیں 12 ہوتے، 12 سینگے کہلاتے، لیکن مشرک کو سینگ نہیں۔ تم عقیدہ بناؤ موحد ہو، سجدے کے لائق بولو، سجدے کے لائق۔ میں نے کہا کہ بھی کچھ غور کر لیتا، حبیب کبریا نے دیکھا اونٹ میں آ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، آقا میرا مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی، اصحاب مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آقا آپ کو تو اونٹ بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو بطری کی اولاد سجدہ کرنا چاہیے۔ قسم رب الجلال کی مصطفیٰ کے بدعا چہرہ پاک کا رنگ بدل گیا۔ کملی والے نے فرمایا اے خبردار اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، اعبدوا ربکم، کملی والے کا جملہ یاد کر ثواب بھی ملے گا، عقیدہ بھی درست ہوگا۔ اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، جس کا مفہوم میں گلی گلی کوچہ کوچہ یاد کرتا ہوں۔ اعبدوا ربکم کا معنی، اکرموا اخاکم کا مفہوم۔ اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، ادب سب کا کر مگر سجدہ صرف رب کو کر۔ آپ ہی کے ادب سب کا، کون ادب سب کا؟ انبیاء کا ادب کر، صحابہ کا ادب کر، اہل بیت کا ادب کر، اولیاء کا ادب کر، ماں باپ کا ادب کر، پیر و مرشد کا ادب کر، بڑوں کا ادب کر، ادب سب کا مگر سجدہ تو صرف رب کا، رب کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آ گیا، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا لوگ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے انبیاء اکرام آئے، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی و رسولو ویسے تو میں بے نیاز ہوں، کسی کی مانو یا نہ مانو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک ایک
دعا کا میں تم سب کو اختیار دیتا ہوں، مانگو گے فوراً عطا کروں گا۔ کملی والے نے فرمایا، انبیاء سابقین نے جلدی فرمائی، مانگتے گئے، اللہ عطا کرتا گیا، لیکن جب میری باری آئی پھر رب ذوالجلال نے فرمایا، کملی والے آپ بھی ایک دعا مانگے فوراً قبول کروں گا۔ میں عرض کیا اللہ میرے دعا کے اختیار کو اپنے خزانے میں جمع کر دو۔ الوجہ کیا ہے؟ اللہ جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوانحے پہ ہوگا، نفسا نفسی عالم ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اللہ میں یہ اختیار اس وقت استعمال کروں گا۔ خالق ذوالجلال نے فرمایا، ابھی داؤد کے اندر آیا، اے میرا محبوب پیغمبر ذرا بتلاؤ تو صحیح اس دن کیا دعا کرو گے؟ کملی والے نے عرض کیا، الہ العالمین میں اپنی امت کی جبین دیکھوں گا، پیشانی دیکھوں گا، اس پہ شرک کا داغ نظر نہیں آئے گا، میں محمد اس کی بخشش کی دعا مانگوں گا۔ خالق نے فرمایا، مصطفیٰ میں قبول کر کے واحد کو جنت عطا جانا چاہتے ہو جنت یا نہیں؟ پھر یا غوث اعظم کہو گے کہ یا اللہ کہو گے؟ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی کہو گے کہ یا اللہ کہو گے؟ یا باولا کبیرہ تھک کہو گے کہ اللہ اللہ کہو گے؟ کہو یا اللہ کہیں گے، جب اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی سر و پکار کے مالک، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں۔ بیٹا بیٹی تو ایک طرف قرآن کا فتویٰ بڑا بول کے کہتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ کہتے ہیں مثال بیان کرتا ہوں، کان لگا کے سن۔ میں اللہ کو چھوڑ کر جن کو تو پکارتا ہے، جن کی تو پوجا کرتا ہے، جن کی در پہ اپنی پیشانی رکھتا ہے، میں اللہ کو چھوڑ کر سانپ کو کٹھا کر اور ایک بلکہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ رب ذوالجلال یہ تو تیری شان ہے جو تو مکھی کہتا ہے، مجھے تیری کبریائی کی قسم ہے، میرا تو عقیدہ ہے مکھی ایک طرف تیرے سوا کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یطلبهم الذباب شیئا۔ تو نے کھانا پکایا، کھانے پہ بیٹھ گیا، اب تو کھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے میری کمزور سی مکھی آ گئی، تیرے کھانے پہ بیٹھ گئی، چھوٹا سا اس نے لقمہ منہ میں ڈالا، ذرہ منہ میں ڈالا، اب ریزہ منہ میں ڈالا، مکھی نے اڑاری لی جا رہی ہے۔ خدا اپنے حاجت رواؤں کو، مشکل کشاؤں کو، خدا ان کو جن کو میرے سوا تو پکارتا ہے ان کے نام کی دہائی دے، او میرے حاجت رواؤں مشکل کشاؤ، مکھی سے میرا کھانا تو واپس لے کے دو۔ قیامت آ سکتی ہے تو مکھی سے کوئی کھانا واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پہلا سیدھا کیا، اللہ تو ذات میں بھی بے مثال، اللہ صفات میں بھی بے مثال، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اللہ کی صفتوں جیسی کسی کی صفتیں نہیں۔ شارٹ کر رہا ہوں، اب آگے عقیدہ بنا، بنیاد بن گئی، جب تک بنیاد صحیح نہ ہو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، جب تک عقیدہ توحید نہیں اپناؤ گے رسالت کا عقیدہ کام نہیں آئے گا، عقیدہ توحید نہیں اپناؤ گے عظمت صحابہ کا عقیدہ کام نہیں آئے گا، عقیدہ توحید نہیں اپناؤ گے اولیاء کی عظمت کا عقیدہ کام نہیں آئے گا، عقیدہ توحید نہیں اپناؤ گے نماز کام نہیں
آئے گی، روزہ کام نہیں آئے گا، حج کام نہیں آئے گا، زکات کام نہیں آئے گی، جہاد کام نہیں آئے گا، تلاوت قرآن کام آئے گی، ذکر کار کام نہیں آئے گا۔ او لوگو جب تک عقیدہ توحید نہ اپناؤ بیت اللہ کا طواف بھی کہو کام نہیں آئے گا۔ میں نے دیکھا ابو جہل ہے ایک دن میں 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ ابھی لہب ہے ایک دن 70 دفعہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، حاجیوں کو سب کو کھول کے پلاتا ہے، مہمان نوازی بھی کرتا ہے۔ لوگوں لے کر میں نے دیکھا ادھر بیت اللہ کا چکر مکمل کرتا ہے، ادھر خالق کھول کے کہتے ہیں حبیثت اعمالہم، پھر عمل ضائع بیکار گیا۔ ظالم جب کوئی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے میں اس کا دل کھول کے دیکھتا ہوں، اگر میں اکیلے کا ڈیرا ہوتا ہے قبول کرتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی شریک سمجھتا ہے میں بیت اللہ کا طواف بھی قبول نہیں کرتا۔ عقیدہ بن گیا نا، ذات میں بھی بے مثال، صفات میں بھی بے مثال۔ اب دوسرا عقیدہ بناؤ، اہل سنت کا عقیدہ ہے توحید بنیاد ہے۔ جب بنیاد بن گئی اب عقیدہ بنا، حضرت آدم سے لے کر امام الرسل مولا کل تک جتنے انبیاء کرام آئے سب شان والے، سب مقام والے، سب بلندیوں والے، لیکن جو مقام میرے محمد کریم کا ہے کسی کا بھی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا میں کون ہوتا ہوں، اپنی طرف سے کہنے والا امام الرسل مولا کل نے فرمایا او لوگو 18,000 یا 40,000 یا 80,000 مخلوقات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا۔ کس کو چنا بول کے کہو، مسئلہ حل کریں۔ تمام مخلوقوں میں سے اللہ نے کس کو چنا؟ بولو نا ذرا، ہاتھ کھڑے کر کے بولو، کس کو چنا؟ انسانوں کو چنا۔ کملی والے نے نہیں فرمایا، نوریوں کو چنا۔ مصطفیٰ نے نہیں فرمایا، ناریوں کو چنا۔ کملی والے نے فرمایا او لوگو انسانوں کو چنا۔ اب جس کو اللہ چن لے مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو ان کے ساتھ ویر کیا ہے، دشمنی کیا ہے۔ کملی والا فرماتا ہے اللہ نے نوری بھی پیدا فرمائے، ناری بھی پیدا فرمائے، اللہ نے جنات بھی پیدا فرمائے، حور و غلمان بھی پیدا فرمائے، 80,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ 80,000 مخلوق کی سرداری کا تاج جس مخلوق کے سر سجایا اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ یہ کہتا انسان نہیں ہے، میں نے کہا اور کیا ہے؟ کہتا نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارا بھی عقیدہ ہے نور من نور اللہ، کہو پر حق ہے۔ اگر علماء دیوبند اول ما خلق اللہ بنوری کے قائل نہ ہوتے، نور من نور اللہ کے قائل نہ ہوتے، میرا پیر و مرشد مولانا اشرف علی تھانوی بلند آواز سے کہو رحمت اللہ علیہ، اور بلند آواز سے کہو، اور بلند آواز سے کہو ٹائم تھوڑا، کہو رحمت اللہ علیہ۔ پاگلوں کو کیا پتا اشرف علی تھانوی کا مقام کیا ہے، اشرف علی تھانوی کا تقوی کیا ہے، اشرف علی تھانوی کا زہد کیا ہے۔ ایک آ گیا کہتا رحمت اللہ کہتا ہے، میں نے کہا کیوں نہ کہوں؟ کہنے لگا تو نے پڑھا بھی ہے کتابوں میں۔ ایک مرید آ گیا، آگے کہتا حضرت جی رات میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا بات سمجھ آئے گی۔ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے ساختہ زبان پہ آتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، گھبرا جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، کہنا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ، زبان سے نکلتا ہے اشرف علی رسول اللہ۔ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میں کفر میں تو نہیں چلا گیا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے جس مرشد کے ہاتھ پہ تو نے ہاتھ رکھا ہے وہ محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی کا سچا پیروکار ہے، سچا امتی ہے۔ میں نے کہا اعتراض کیا ہے؟ کہتا ہے اعتراض میرا یہ ہے کہ مرید پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ میں نے کہا قرآن تیرے حوالے، الحمد والناس تک قرآن کا مطالعہ کر، بخاری تیرے حوالے، مسلم تیرے حوالے، ترمذی تیرے حوالے، ابی داؤد تیرے حوالے، نسائی تیرے حوالے، ابن ماجہ تیرے حوالے، موطا امام محمد تیرے حوالے، موطا امام مالک تیرے حوالے، مسند احمد تیرے حوالے، مستدرک حاکم تیرے حوالے، مصنف عبدالرزاق تیرے حوالے، مصنف ابن ابی شیبہ تیرے حوالے، وزاد الطالبین تیرے حوالے۔ کسی حدیث کی کتاب سے ثابت کر کہ خواب میں جو دیکھا جائے اس پہ کوئی حد بھی لگ جاتی ہے، خواب میں جو دیکھا جائے اس کے اوپر کوئی مسئلہ بھی جو ہے نا وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے، توجہ کرنا، اگر وہ اکابر کو نہ چھیڑتا قسم رب کعبہ کی میں بات نہ کرتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں نے کہا خدا نہ خواستہ کل کوئی آ کے کہہ دے مولانا صاحب رات میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح ہو گیا یا نکاح مان لو گے۔ خواب میں کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ برائی کر لی، حد جاری کر دو گے؟ کہتا ہے حد جاری نہیں ہو سکتی، نکاح بھی خواب میں نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے کہا جو خواب میں کہتا ہے اشرف علی رسول اللہ اس کے اوپر بھی کہو کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ توجہ کرو، توجہ کرو۔ نجم الدین کتاب کا نام حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں اول ما خلق اللہ بنور۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے قائل اکابر علماء دیوبند، لیکن نور کا دو مطلب توجہ کر، ایک یہ ہے نور من نور اللہ، اللہ نے اپنے نور کے فیض سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کا نور بنا دیا۔ اکابر علماء دیوبند قائل ہیں دوسرا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا، ایک اللہ رہ گیا، ایک محمد الرسول اللہ بن گیا۔ میرا اکابر کا عقیدہ، حضرت ننوتوی کا عقیدہ، حضرت تھانوی کا عقیدہ، حضرت لاہوری کا عقیدہ، اظہار علی دیوبندی کا عقیدہ، حضرت یعقوب ننوتوی کا عقیدہ، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کا عقیدہ، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا عقیدہ، مفتی محمود کا عقیدہ، مولانا عبداللہ درخواستی کا عقیدہ، خواجہ خان محمد کا عقیدہ کہ مصطفیٰ کی نورانیت تو اللہ کے فیض سے ہے۔ ہم نورانیت کے قائل ہیں، توجہ کرنا، آگے چل کے 2 منٹ عرض کروں گا۔ اللہ کے فیض سے مصطفیٰ کا نور ہے، ہم قائل ہیں، لیکن جس نے اللہ کا ٹکڑا مانا کہو ہمارا نبی کے مشرک ہے۔ بلکہ مثال دے کے سمجھاؤ، کہو اللہ ٹکڑے ہونے سے پاک، جن کا عقیدہ اللہ ٹکڑے ہونے سے پاک ہاتھ کھڑا کرو۔ ٹائم بڑا تھوڑا، حضرت تشریف لے آئے۔ اللہ ٹکڑے سے پاک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جو مصطفیٰ اللہ ہی بنا ڈالے۔ بھلا وہ مسلمان کیسا ہے؟ میں عیسائیوں کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ٹکڑا بنایا، یہودیوں کو دیکھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا ٹکڑا بنایا۔ قرآن کہتا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسی اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ بیٹا باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ٹکڑا مانا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا ٹکڑا مانا۔ فتویٰ میں نے نہیں لگایا، فتویٰ رب ذوالجلال نے لگایا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، وہ پکی بات ہے۔ کفر الذین قالوا، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اب توجہ کر، عیسیٰ کو اللہ کا ٹکڑا کہے، اللہ کافر فرمائے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، اللہ کفر کا فتویٰ لگائے۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہو جمال مصطفیٰ آ کر دکھانا تھا اپنا جمال، رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے
سوا کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، میں کیا فتویٰ لگا سکتا ہوں؟ قرآن میں غور کر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں سے کس کو چنا؟ بولو سارے، کس کو چنا؟ حضرات انسان کو چنا، حضرات انسان کو، حضرات انسان کو۔ انسان عظمت کا قائل ہو جا، بشریت کا قائل ہو جا۔ کہنے لگا تجھے مجبوری کیا ہے؟ تو کیوں بے مثال بشر کہتا ہے؟ میں نے کہا بڑا مجبور ہوں، نہ کہوں تو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولہ کو کہاں لے جاؤں؟ قل انما انا بشر مثلکم کو کہاں لے جاؤں؟ وما قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولہ کو کہاں لے جاؤں؟ ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ کو کہاں لے جاؤں؟ تیری مان لو تو پورے قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ کہتا میں انکار نہیں کرتا، میں چاہتا یہ ہوں تم نور کا قائل ہو جا۔ اتنی ضرور بات ہے، لباس بشر مان لیتے ہیں تھا نور، لیکن لباس بشر میں آیا۔ میں نے کہا نور مان لیتا اگر قرآن مجھے اجازت دیتا۔ میں نے دیکھا ہے 16ویں پارے میں پڑھا ہے حضرت مریم کے پاس جبریل امین جو خالص نوری تھا نا، جب لباس بشر میں آیا قرآن نے بول کے کہا فتمثل لها بشرا سویا، وہ نوری تھا لیکن تمثل بشریت کا اختیار کیا۔ فتمثل لها بشرا سویا، اگر میرا مصطفیٰ نوری ہوتا لباس بشر میں آتا، حقیقت میں نور ہوتا۔ یہ عقیدہ یاد رکھو، کہیں اس طرف ذہن نہ چلا جائے نورانیت کے قائل نہیں ہے۔ میرا اکابر کا عقیدہ حضرت موجود ہے، ہمارا سب کا عقیدہ مصطفیٰ کا بیٹھنا بھی نور ہے، اٹھنا بھی نور ہے، کھانا بھی نور ہے، پینا بھی نور ہے، سونا بھی نور ہے، جاگنا بھی نور ہے، خوشی بھی نور ہے، غمی بھی نور ہے، خلوت بھی نور ہے، جلوت بھی نور ہے، سفر بھی نور ہے، حضر بھی نور ہے، معیشت بھی نور ہے، معاشرت بھی نور ہے، عبادت بھی نور ہے، تلاوت بھی نور ہے، خطابت بھی نور ہے، خلافت بھی نور ہے۔ اوصاف کے لحاظ سے تو کملی والا نور علی نور ہے، لیکن اوصاف کے لحاظ سے بے مثال بشر۔ آخری باتیں صرف بشر نہ کہا کرو، جب بھی مصطفیٰ کی مشریت کی بات آئے کہا کرو کملی والا بے مثال بشر ہے، بشروں میں سے بشر ہے مگر بشروں جیسا نہیں۔ ایک مولوی بولا کیسے ہو سکتا ہے بشروں میں سے بشر ہو مگر بشروں جیسا نہ ہو؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے، وقت ہوتا تو بتلاتا۔ گلاب پھولوں میں سے پھول ہے مگر پھولوں جیسا پھول نہیں، سونا دھاتوں میں سے دھات ہے، دھاتوں جیسی دھات نہیں، سمجھو یا تو موتیوں میں سے موتی ہیں، موتیوں جیسے موتی نہیں۔ جمعے کا دن دنوں میں سے دن ہے، دنوں جیسا دن نہیں۔ لیلۃ القدر راتوں میں سے رات ہے، راتوں جیسی رات نہیں۔ جمعے کا دن دنوں میں سے دن ہے، دنوں جیسا دن نہیں۔ مکہ مدینہ شہروں میں سے شہر ہے، شہروں جیسے شہر نہیں۔ مسجد نبی مسجد حرام مسجدوں میں سے مسجد ہیں مگر مسجدوں جیسی مسجد نہیں۔ کوہ طور اور جبل نور پہاڑوں میں سے پہاڑ ہیں، پہاڑوں جیسے پہاڑ نہیں۔ غار ہرا اور غار ثور غاروں میں سے غاریں ہیں، غاروں جیسی غاریں نہیں۔ حضرت صدیق اکبر صحابہ میں سے صحابی ہیں، صحابہ جیسے صحابی نہیں۔ جبریل امین فرشتوں میں سے فرشتہ ہے، فرشتوں جیسا فرشتہ نہیں۔ صدیق اکبر صحابہ میں سے صحابی ہے، صحابہ جیسا صحابی نہیں۔ حضرت صالح کی اونٹنی اونٹنیوں میں سے اونٹنی ہے، اونٹنیوں جیسی اونٹنی نہیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا لاٹھیوں میں سے لاٹھی ہے مگر لاٹھیوں جیسی لاٹھی نہیں۔ رمضان کا مہینہ مہینوں میں سے مہینہ ہے، مہینوں جیسا مہینہ نہیں۔ تہجد کا وقت وقتوں میں سے وقت ہے، وقتوں جیسا وقت نہیں۔ اگر آگے چلتا ہوں نا تو زمزم کا پانی پانیوں میں سے پانی ہے مگر پانیوں جیسا پانی نہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے مگر پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ ہم ایسے
عائشہ صدیقہ مصطفیٰ کی بیویوں میں سے بیوی ہے مگر بیویوں جیسی بیوی نہیں. حضرت بلال مؤذنوں میں سے مؤذن ہے, مؤذنوں جیسے مؤذن نہیں. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں میں سے ولی ہے, ولیوں جیسا ولی نہیں. قرآن مجید کتابوں میں سے کتاب ہے, کتابوں جیسی کتاب نہیں. تو آمنہ کلال بشروں میں سے بشر ہے, بشروں جیسا بشر نہیں. بات ختم کرو, توجہ کرو. آقا نے فرمایا اللہ نے تمام مخلوقات میں سے حضرت انسان کو چنا, انسانوں میں سے انبیاء کو چنا, انبیاء میں سے ابراہیم خلیل اللہ کو امتیاز عطا فرمایا. ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کو امتیاز عطا فرمایا. حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے بنو کنانہ کو چنا, بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا, بنو قریش میں سے بنو عبد المطلب کو چنا, بنو عبد المطلب میں سے حضرت عبداللہ کو چنا اور عبداللہ سے قوم محمد الرسول اللہ کو چنا. اسی کو حضرت ننوتوی کہتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے اور نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بطن کونوں مکہ کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, حامد بھی, محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیرن لامحدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت پہ حدوں پہ انتہا, اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا, جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت اس کو بسایا گیا. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر, شریک خدا اور جواب محمد.